اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون سیروا فی الارض فانظروا کیف کان الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ یہ سورہ روم کی آیتیں ہیں۔ وہی مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے، جوہری مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایک ہی مسئلہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کے اندر گویا طغیانی آ جاتی ہے۔ مالک جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر حال میں اپنے بندوں سے بہت شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس میں جوش آ جاتا ہے۔ اور یہ مالک نے گویا بہانہ رکھا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا۔ ہر طرف مساجد کے اندر آپ نے سنا ہوگا فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس صوم کی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ثواب کا ایک مقدار ہے، یعنی گنی جا سکتی ہے سوائے صوم کی۔ صوم کی جو اجر ہے اس کے لیے کوئی دنیا میں پیمانہ نہیں ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس کی حامل نہیں رہی ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات بیان ہوتی ہے جو کسی پلیٹ فارم سے اس انداز سے بیان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات نہ بتائی جائے تو بھائیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تہجد گزاری بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، بس بڑی فضیلت ہے، اور مرنے کے بعد بابر ریحان سے گزرو گے، اور وہاں جب پہنچے تو معاملہ الٹا ہو جائے کہ اعمال بھی موجود ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، پیسے بھی خرچ کرنے، صدقات بھی ہے، زکوٰۃ بھی، عمرہ بھی، حج بھی، لیکن ساتھ شرک بھی۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس وقت یہ لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر کہ ساری باتیں بتائی ہیں حضرت صاحب نے، مولوی صاحب نے، لیکن یہ بات نہیں بتائی ہے کہ شرک چھوڑنا تھا، شرک کی نشاندہی نہیں کی ہے، سمجھایا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، آپ کے ساتھ خیر خواہی اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کا مسئلہ ہے کہ اس ایمان کو مانے بغیر اور اس کو بیان کیے بغیر کسی کی جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے گویا، اور یہ سب سے سادہ مسئلہ ہے۔ ابھی آپ ان آیات کے اوپر غور کریں، تھوڑا سا انسان غور کر لے تو وہ پھر شرک نہیں کر سکتا ہے، اور جب چیز اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ شرک ہے تو پھر شرک کرنے والوں کو امام ماننا اور شرک کرنے والوں کے اندر رہنا، ان کو اپنا لیڈر ماننا، ان کو تقویت دینا، ان کو چندے دینا، تو یہ تو پھر جہالت کی انتہا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے شرک کی آپ کو یا تو سمجھ نہیں آئی ہے یا پھر آپ دوگلے ہیں، سب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ناراض نہ ہو اور بتوں سے بھی بگاڑنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ تو اس طرح دو کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے ہیں، یا تو ایمان خالص ہوگا یا پھر شرک خالص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے اور اس کو جو سنے اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ پیغام ہے اللہ کی کتاب کا۔ میرے پیارے بھائیوں، فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے ان آیات کے اندر انسان کی پوری زندگی جس نقطے کے گرد گھومتی ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ غور کرو، سوچ کے جواب دو، کیا اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کیا؟ بتاؤ، تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ دیکھیے ہر جگہ وہی مضمون ہے، الفاظ بدلی ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی بندگی کرو، یعنی آپ کو اس اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر جب وہ مرد مومن ایمان لایا تو اس نے کہا قوم کے لوگوں سن لو میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، یعنی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اپنے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں،
لیکن انداز دیکھیے ایک دائی کا کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، سن لے، یعنی تم اپنے رب سے دور ہو، تمہارے رب کی بات ہو رہی ہے. یہ جو میں تعریفیں کر رہا ہوں ہر جگہ بیان ہوتا ہے، یہ آپ کے رب کی تعریفیں میں بیان کرتا ہوں. یہ کائنات اس نے بنائی ہے، چلا وہی رہا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، اور ثم رضا کا کم، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے. یہ عربی جاننے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ رزق یہ جو ہوتا ہے یہ نعمتوں کو کہا جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں ذرا رزق جیسا کہا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کھانے پینے کی کوئی چیزیں، لیکن عربی کے اندر ہر نعمت اللہ کا رزق ہے. یہ تمہیں جو جسم ملا ہوا ہے، صحت ملی ہوئی، یہ رزق ہے اللہ کا. اولاد ملی ہوئی ہے، ماحول ملا ہوا ہے، اور اچھی جاب ہے، بزنس چل رہا ہے، یہ سارے رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ عمر ذکنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا رزق عطا فرما. یعنی نعمت ہے بہت بڑی، شہادت کی نعمت عطا فرما. تو ہماری زبان کے اندر عام طور پر نعمت کا لفظ ان ساری چیزوں کو واپس میں جوڑ دیتا ہے، گھیر لیتا ہے. نعمتیں ہیں جی، بڑا اللہ کا فضل ہے جی. پوچھا جائے ہاں جی کیا حال ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے جی. تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو بتایا کہ دیکھو غور کرو انسانوں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ساری نعمتیں جو کچھ تمہیں ملی ہوئے وہ اکیلے مالک کی طرف سے ہیں. ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ اکیلا ہے جو تمہیں موت دے گا، کوئی اور تمہیں مار نہیں سکتا ہے. یاد رکھیے زندگی، موت، رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا وہی تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اس زندگی کے بعد پھر زندگی ہے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. اور دوبارہ پیدا کیے جانے کا مطلب یہ حساب کتاب کہ بتاؤ دنیا میں کیا کیا تھا. اور یہی چیز مشرکین مکہ اسی وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ کوئی نہیں دوبارہ زندہ ہونا، مر کے ختم ہو جائے، کیونکہ حساب کتاب کا مسئلہ آگے پھر وہ اس پر وہ انکار کرتے تھے. گویا انکار کر کے ختم مسئلہ جی، بس اس کے بعد کچھ نہیں. اور جب یہ بتایا جاتا تھا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، اور پہلی بات تم سے یہی ہے کہ بتاؤ کس کو تم نے رب مانا تھا. یہ تو پہلے ہی ہو جائے گا. من ربک، بتا تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا، کس کے لیے روزے رکھے، کس کے لیے نمازیں پڑھی، کس کے لیے دوستیاں کی، کس کے لیے دشمنیاں کی. سب کچھ ایک اکیلے مالک کا جب پوچھا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا مالک کون ہے، رب کس کو کہتے ہیں. آج تو کہا جائے رب کون ہے، رب تو اللہ ہے جی. اچھا جی، داتا، وہ داتا سوچوں میں پڑ، آج کا مسلمان سوچوں میں پڑ جاتا ہے. اب کیا جواب دیا جائے. مشکل کشا کون ہے جی، اب سوچوں میں پڑ گیا. حاجت روا کون ہے جی، کھوٹی قسمت کھری کون کرتا ہے جی، مختار کل کون ہے جی. بس یہ مسلمان ہے یہاں چپ ہو جاتا ہے. کلمت پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. یہ پڑھتا ہے. اگر تھوڑا سا پوچھ لیا جائے یہ جو تم نے کہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کیا مطلب ہے، تو آج کی یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہاں چپ ہو جاتے ہیں. پھر کیوں پکارے لگاتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کی، کیوں دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، ان کے درباروں مزاروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، ان کی مورتیاں بنا کے پوجتے ہو. ان کے سامنے جتنی یہ عبادت کے انداز ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے، تو پھر تم ان کے ساتھ کیوں کرتے ہو. نہیں جی وہ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جی، اللہ کے، یہ ہماری ان کے آگے جی، ان کے اللہ کے آگے. اللہ ہماری سنتا نہیں جی، اور ان کی ٹالتا نہیں. اندازہ لگائیے یہ دونوں جملے کفری ہیں. یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ نہ سنے. اللہ سنتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ میری سنتا نہیں، یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے. اور پھر یہ کہا جائے کہ ان کی ٹالتا نہیں، بتاؤ یہ بھی کفریہ جملہ ہے. قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کتنے ہیں جن کی کتنی دعائیں ہیں وہ نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں مناسب سمجھا، اس سے بہتر چیز دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، یا ان کو نیکیاں بنا دیا. لیکن اللہ پابند نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی ٹالتا نہیں ہے. یہ معاملات ہیں میرے بھائیوں. یہ چار چیزیں ہیں انسان کی، اسی کے گرد زندگی گھومتی ہے. اور شرک اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے خلاف ہوتا ہے. کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب کوئی کہے کہ یہ پیرا دیتا ہے، یہ طفیل محمد ہے، یہ کرامت حسین ہے جی، یہ فلاں کی دین ہے جی. دیا نہیں ہے تو دلوایا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے انہوں نے. بابا جی کے منت مانی تھی، یہ نظر و نیاز کی تھی، اور اگر کچھ نہیں تو 11ویں دی تھی. عبد القادر جیلانی نے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے نا جی. یقین کریں ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آتے تھے،
ایک مرید نے جا کے کہا کہ پیر صاحب دعا کرو اللہ اولاد دے، تو اس قدر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو میرے پاس کیوں آیا ہے، میں تو لوں گا عبد القادر جیلانی سے۔ اس انداز سے کہتا ہے میں کوٹا لے کے آیا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں، ان مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تو جب تم منسوب کرو گے یہ شرک ہے۔ اور جتنی نعمتیں ہیں اگر یہ کہو گے 11ویں والے کی وجہ سے برکتیں ہوئی ہیں، 11ویں کرتا ہوں، میلاد کراتا ہوں، تب میرے رزق کے یہ جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور ان کی نظر و نیاز کرو گے، یہ مالی عبادت کے اندر شرک ہے۔ جس طرح صلوات کے اندر پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات، ہوتے یہ بات کہ میری مالی قولی فعلی ساری عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی میں جو پکار لگاؤں گا ایک اللہ کی لگاؤں گا، کسی اور کی نہیں لگاؤں گا۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، تو ان کو منع کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ تمہاری پکارے نہیں سنتے ہیں، یہ زندگی میں داتا دستگیر مشکل کشا جی تروانی تھی، اب تو مر چکے، اموات غیر واحیاء، یہ مر چکے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ سننے کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، جس کو سماع موتا کہتے ہیں یا حیات النبی فی القبر کہتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اللہ کے بندوں، نیک لوگ جو ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہے، شہداء خاص کر یہ جنتوں میں زندہ ہے۔ احیاء فی الجنہ کے الفاظ آئے حدیثوں کے اندر، لیکن انہوں نے احیاء فی القبور یصلون کہہ دیا، جھوٹی روایتوں کے ذریعے۔ قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ او اللہ کے بندوں، یہ دنیا کیا تک یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، جتنی چیزیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے آپ کا معاملہ، جو کر لیا سو کر لیا۔ 3 چیزیں ہیں جو نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ ہے، آپ کا اپنا عمل ہے، علم جو نفع دے لوگوں کو، یہ بھی آپ کا اپنا عمل ہے، یا کوئی اسکول بنا دیا، اکیڈمی بنا دی، مسجد بنائی، کوئی روڈ بنائی، جو صدقہ جاریہ آپ کہتے ہیں، درخت لگا دیے، تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا بتائیے۔ تو اسلام کے اندر یہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مرنے کے بعد یہ تیجا ہے، 40واں ہے، قرآن پڑھ کے بخشواؤ جی، احصال ثواب ہے جی، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ تو اس لیے جتنی نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ سے اجر پاؤ گے۔ اور موت جو ہے یہ اللہ، خیر اس پر تو سارے اتفاق کرتے ہیں، موت اللہ دیتا ہے جی۔ عام طور پر یہ سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں میں مرنے سے نہیں ڈرتا جی، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ یہ کون سی نئی بات آپ بتا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے اصلی۔ مرنے کے بعد تمہاری وہ کھال اتاری جائے گی، کیونکہ شرک کے اوپر ہو، یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا رسول مدد کے نعرے لگانا، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے ذریعے اللہ کو پکارنا، گنبد کی عبادت کرنا، رکوع کرنا، چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، پھر یہ جمہوریت کا پورا نظام مشرکانہ ہے، اس کے جو تقویت دیتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے، وہ تو شرک کے اوپر مرے گا۔ تو پھر اس کے بعد تمہاری وہ آگ لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن، معمولی سا بھی جس نے شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اللہ کے بندوں، بس پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے شرک سے بچو میرے پیارے بھائیو، یہ موقع ملا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کرانے کا ایک موقع ہے رمضان المبارک کے اندر، یہ لیکن یہ ان کے لیے جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ اور وہ آخری بات اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے، ایک پیکج ایسا ہے کہ جب جس وقت جیسے چاہو گے اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں، رسول نے اپنے اپنے دور میں وہ دعا مانگی ہے اور قبول ہوئی ہے، لیکن فرمایا میں ابھی نہیں مانگوں گا زندگی میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا، اور ہر میرا امتی اس سے فائدہ اٹھائے گا مگر وہ جس نے شرک کیا۔ شرک والے کو اس دعا سے بھی اللہ نے نکال دیا، اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں۔ اس لیے شرک کرنے والوں کو اپنا امام ماننا، اپنا لیڈر ماننا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے، اور پھر وقت واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو شرک والا ہے، وہ تو ہمیشہ کی آگ میں جائے گا، اس وقت پچھتاوا ہوگا، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ فرمایا تو مرنے کے بعد وہی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پھر دیکھیے مالک کا انداز، یہ قرآن کا انداز ہے، جس طرح 4 چیزیں سمجھا کے پھر ایک سوال کیا انسانوں سے، خاص کر شرک کرنے والوں سے، فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اس میں ابراہیم علیہ السلام، لات، منات، حبل، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے قیامت تک جو پکارے جائیں گے، اس میں نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں، علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں،
سارے شامل ہیں اس کے اندر، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری اور گولڑے والی سرکار اور سیون والی سرکار، عبداللہ شاہ غازی، محی الدین، سارے اس کے اندر شامل آ گئے۔ ان کے بارے میں سوال ہے انسانوں، بتاؤ ان میں سے کسی ایک نے یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی ہو، شیء کی ہو، زیادہ بڑی بات نہیں، شیء کی ہو کچھ ان میں سے، بتاؤ کسی کا نام لو۔ اللہ کے بندو، مشرکین مکہ کے سامنے اس انداز سے توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور آج یہی دعوت ہماری قوم کے سامنے ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جن کو پکارتے ہو، کیا ان کا حصہ ہے زمین کے اوپر کوئی چیز پیدا کرنے میں، تمہیں کچھ رزق دینے میں؟ کوئی کیا معاملہ ہے اللہ کے بندو؟ کیوں؟ اور پھر مالک نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا۔ ہمیں کہہ دیتے بھئی آپ فتویٰ بہت لگاتے ہیں، بڑی ہم نہیں لگاتے، ہم تو مالک کے فتوے کیوں کہتے ہیں؟ مالک کی بات سچی ہے۔ مالک فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت ہی بلند و بالا وہ ذات ہے، اوپر وہ ذات ہے۔ اس شرک سے مشرکو، جو تم شرک کر رہے ہو نا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اس کے طفیل دیا ہے، اس کے صدقے دیا ہے، مالک اس شرک سے پاک ہے۔ تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ کھوٹی کھری کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا سب کچھ اللہ کرتا ہے، ہندوؤں کو بھی اولاد اللہ دیتا ہے، سکھوں کو بھی اولاد اللہ دیتا ہے، اور انسانوں تم تو انسان ہو، وہ تو کتوں کو بھی اولاد دیتا ہے، سور کو اولاد دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، کون سا تعویذ پہنتے ہیں، کس مزار پر جاتے ہیں؟ یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیا تم ان سے بھی یقین ہو گئے ہو؟ تمہیں نہیں دے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں دے گا؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پھر مالک نے ایک بات بتائی کہ آج جو زمین کے اوپر یہ فساد ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے اوپر آ رہے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ مزے اللہ کے ان کو چکھائے۔ اور وجہ یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے مالک اور خالق کی طرف آ جائیں۔ یہ جو ہلکے کے چوکے ہیں، ہلکے عذاب ادنا بھی اس کو کہا گیا دوسری جگہ، یہ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، ان کے اوپر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور نفرتیں ہیں، ہر قسم کے عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ لاتا ہے، گروہوں میں بٹے ہوئے، یہ اللہ بانٹتا ہے تاکہ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ عذاب کے طور پر ہے فرقہ بندی، مسلک پرستی، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں اللہ کے بندوں۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، لیکن انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اور اپنے شرک میں آگے جا رہے ہیں، اور اپنے مسلکوں میں اور آگے جا رہے ہیں، اور انہی مولویوں اور پیروں کے پیچھے اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی جو ہے یہ بدبختی ہے۔ فرمایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ اگر اس ڈراوے اور اس دھمکی کا اثر نہیں آپ کے اوپر ہوتا ہے تو پھر غور کرو، زمین پر چلو پھرو، خود تحقیق کرو، کھنڈرات کو دیکھو، لوگوں سے پوچھو، مطالعہ کرو کہ یہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے تھے۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے کیوں مارا تھا؟ عاد اور سمود کی بستیوں کے اوپر کس طرح اللہ کے عذاب آئے، چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، فرعون کو کس وجہ سے ڈبویا سمندر کے اندر، اور قوم لوط کو کس طرح بستیاں الٹ دی گئیں۔ سارے عذابوں کی طرف اشارہ کر کے مالک فرماتا ہے کہ کیوں کیا تھا ہم نے، کیا ان کے، وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ کے بندے تھے نا، کیوں ان کے اوپر کیا تھا؟ مالک بتاتا ہے کان اکثرہم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن گئی تھی، اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے، قومی لیول پر معاملہ ہو جاتا ہے، تب اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کے بندوں، آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی شرک کے اندر مبتلا ہوگی، عربی ہوں یا اجمی ہوں، کوئی بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے۔ کوئی گمت کا پجاری ہے، کوئی بادشاہت کا پجاری ہے، کوئی پیروں کا پجاری ہے، کوئی تعویذ گنڈے کا ہے، کوئی جمہوریت کے شرک کا ہے، کوئی وطن پرستی کے اندر، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یہ سارا شرک کی جتنی قسمیں ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہتی ہے میرے بھائیوں، غور کرو۔ اللہ کی کتاب الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ بیان کرتی ہے، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا دستگیر، تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، براہ راست پکارنے کے لائق، اور اس کے بتائے ہوئے زندگی کے اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ کوئی اور نظام اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھنا، نہ یہودیت چلے گی، نہ نصرانیت چلے گی، اور نہ ان مسلمانوں کی دیوبندیت چلے گی، نہ بریلویت چلے گی، نہ اہل حدیثیت چلے گی، نہ صوفیزم چلے گا، نہ جمہوریت چلے گی۔ ایک دین ہے اللہ کا اسلام، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا انعام پاؤ گے۔ اور اجتماعی طور پر اگر یہ چیز نہیں ہے، آج کسی ملک کا ایک انچ حصہ ایسا نہیں جہاں اسلامی نظام ہو، پوری طرح اللہ کی بندگی ہو رہی ہو، ایسے ماحول کے اندر ان کو کیا میں
مبارکباد دوں رمضان کی، اور کیا روزے کے فضائل ان کے سامنے میں رکھوں، کیونکہ روزے کے اب یہ اہل نہیں رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا اپنی طرف سے لگے رہو۔ شرک کے ساتھ اگر تمہارے رابطے ہیں اور اس کو بھی پروموٹ کرتے ہو تو اس کے بعد تمہارے لیے ایک ہی چیز ہے جہنم کا لاوا، جس کے اندر ہمیشہ تمہیں جانا پڑے گا۔ اور یہ دنیا میں کبھی دیکھیں آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ آتے ہیں ایسے ویڈیو، یہ لاوا دنیا کا کس طرح اچھلتا ہے، کس طرح بڑے بڑے اس کے آتے ہیں، یہ تو انتہائی معمولی چیز ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ جہنم کی آگ ایسی خوفناک آگ ہے جو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بیوی بچوں کو ساتھ لے جائے، اندازہ لگے وہاں بیوی چیخے گی کہ ظالم، یہ بات تو نے نہیں بتائی ہے۔ بچے لانتے بھیجیں، مرید اپنے پیروں پر لانتے بھیجیں گے، شاگرد اپنے استادوں پر لانتے بھیجیں گے، ووٹر اپنے لیڈروں پر لعنت بھیجیں گے، اور جوان اپنے افسروں پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ بات نہیں بتائی تھی، باقی ساری کام کرتے رہے ہو، اتنے سمجھدار بنے پھرتے تھے، ایسے دوست تمہارے اوپر لعنت ہے۔ اور آج جو یہ بات آپ کو بتا رہا، آپ کا اپنا بھائی ہے، ہم مولوی نہیں ہیں، ہم پیر نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم یہی بات جو قرآن و حدیث سے یہ بات سمجھی ہے، اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بھی وہی چیز ہے، اور یہ بہترین چیز ہوگی جو آپ اس کو قبول کریں گے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور پھر اس کو قبول کرنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے۔ اگر جمے نہیں ہو، پھسل گئے ہو، کیونکہ اس کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوگا۔ ایمان خالص اختیار کرو گے تو اس کے بعد امتحان ہوگا، پھر آزمائشیں آئیں گی، پھر وہی سب کچھ ہوگا جو مکہ میں ہوا تھا اور پھر مدینہ میں ہوا، اس کے بعد مدینہ ریاست قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مالک ہمارے قدموں کو جما دے، ہم پیچھے نہ ہٹے اس معاملے میں، اور آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے جائیں، پھر اللہ کے سارے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ ہمارا مالک سچا ہے اور وہ سچے وعدے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا جو دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی دل کے اوپر اس کا تصور نہیں آیا، کسی کان نے اس کی خوبیاں نہیں سنی۔ اللہ کے بندوں، عقل حیران ہے کہ مالک کتنا مہربان ہے اور کتنا نوازنے والا ہے۔ اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، دوغلے منافق قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ کس طرح وہاں برداشت کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا پڑے گا۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔